السلام علیکم دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دوستوں، یہ کہانی ایک بند اور تنگ گلی کی ہے جہاں انگریزوں کے زمانے کے گھر بنے ہوئے تھے اور یہ گھر پوری طرح سے ویران اور سنسان تھے۔ دوستوں، اس سٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ اپنے دلوں کو تھام لیں کیونکہ یہ سٹوری کافی ڈراؤنی اور مزیدار ہونے والی ہے۔ سٹوری پسند آئے تو مزید ایسی سٹوریز کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ تقریباً 1992 کی بات ہے جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اس وقت گلی گلی میں کرکٹ کھیلی جاتی تھی۔ اس وقت گلستان کالونی میں اسکول روڈ پر ہماری نانی ماں کا گھر تھا اور میں اکثر ان کے گھر جا کر اسکول کی چھٹیاں انجوائے کیا کرتا تھا کیونکہ وہاں بھی میرے بہت سے دوست تھے جن کے ساتھ میں سارا دن کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ اور وہیں میری نانی کے گھر سے کچھ ہی دوری پر ایک پرانی اینٹوں سے بنی بند گلی ہوا کرتی تھی جو کہ دونوں اطراف سے بند تھی۔ ایسا کیوں تھا مجھے یہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اس گلی کے آخر میں ایک بڑے گھر کی بیک سائڈ لگتی تھی، اس وجہ سے گلی اس سائڈ سے بند تھی اور دوسری سائڈ پر 4-5 فٹ کی دیوار تھی جس وجہ سے باہر والی مین گلی سے اس گلی کا راستہ جدا ہو گیا تھا، لیکن باہر والی مین گلی سے اس دیوار کو پھلانگ کر آسانی سے اس گلی میں جایا جا سکتا تھا۔ اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اس گلی میں دائیں بائیں جتنے بھی مکانات تھے وہ بہت پرانے زمانے کے تھے، اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ تقریباً سارے گھروں میں یا تو زنگ آلود تالے لگے رہتے تھے یا پھر جن میں تالے نہیں تھے وہ بھی خالی تھے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ لیکن ان خالی گھروں کی ایسی حالت تھی کہ ان کو دیکھ کر خوف سا آتا تھا کیونکہ ان گھروں کے صحن کچے تھے جن میں زیادہ تر گھروں میں پرانے زمانے کی قبریں، جھاڑیاں، گھاس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پرانے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یا تو یہ گھر کسی پرانے قبرستان میں بنائے گئے تھے یا پھر گھروں میں قبریں بنائی گئی تھیں، اور ان گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اکثر چور چکے وغیرہ وہاں چھپ جایا کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس گلی میں دن کے وقت بھی اتنی خاموشی تھی کہ وہاں کوئی چھوٹا سا کنکر بھی پھینک دے تو اس کی بھی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ یہاں کے علاقہ مکین اس گلی کو انگریز کالونی بولتے تھے کیونکہ ان کے مطابق یہاں کسی دور میں انگریز رہا کرتے تھے اور یہ تمام گھر انہی انگریزوں کے زیر استعمال تھے۔ اسی گلی کے ساتھ ہی میرے دوست شاہد کا گھر تھا اور ہم اکثر شاہد کے گھر کی چھت سے اس گلی کو دیکھا کرتے تھے۔ تو سردیوں کا موسم تھا، میں میرے رام گڑھ کے دوست بلال کو اپنے ساتھ میری نانی کے گھر لے گیا اور ہم دونوں میرے دوست شاہد کے ساتھ اس کی چھت پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمیں عجیب سی آواز سنائی دی جیسے کوئی اونچی آواز میں چیخا ہو۔ اسے سنتے ہی میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اس دوران شاہد بالکل ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ اس نے وہ آواز سنی ہی نہیں۔ تو بلال نے شاہد سے پوچھا، یار یہ کیسی آواز تھی؟ شاہد نے کہا، یار چھوڑ اسے، یہ آواز اکثر یہاں سے آتی رہتی ہے۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا، لیکن یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ شاہد نے وہیں بیٹھے ہوئے اپنے انگوٹھے سے اس گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں سے آئی تھی، لیکن وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی کوئی پاگل لڑکی چیخ کر کہیں بھاگ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں جلدی سے دیوار کی طرف گیا اور نیچے اس گلی کی طرف دیکھنے لگا، پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں بلال بھی میرے پاس آ کر اس گلی میں دیکھنے لگا اور بولا، یار واقعی میں وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ شاہد اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یار آ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں، وہ کہیں بھاگ جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے۔ شاہد کی یہ بات سن کر میں نے حیرانی سے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یار تو کس کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں میں نے 2-3 بار اسے دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ بہت تیزی سے بھاگ کر چھپ جاتی ہے، بس اس کی جھلک ہی نظر آتی ہے۔
یہ سنتے ہی بلال نے کہا تو پھر تجھے کیسے پتا کہ وہ لڑکی ہی ہے؟ شاہد نے کہا کیونکہ اس نے لڑکیوں والے کپڑے ہی پہنے ہوتے ہیں اور اس کے بال بھی لڑکیوں کی طرح ہی لمبے ہیں، تو وہ لڑکی ہی ہوگی نا۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا لیکن وہ چھپتی کہاں ہے؟ شاہد نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے یار اب چھوڑو بھی اسے، وہ پاگل ہے، انہیں ٹوٹے پھوٹے گھروں میں چھپ جاتی ہے، لیکن تم لوگ اس کے بارے میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہو؟ دفع کرو اسے، اس کو، وہ پاگل ہے۔ جب بھی ہم اس گلی میں کھیلتے ہیں تو اکثر ہماری بال ان گھروں میں چلی جاتی ہے، تو وہ ہماری بال بھی اٹھا کر بھاگ جاتی ہے۔ ہم نے بہت بار لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہے، لیکن کوئی ہماری بات پر یقین ہی نہیں کرتا۔ یہاں کے سبھی لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی نہیں رہتا، تم لوگ وہاں مت کھیلا کرو، جبکہ میرے ساتھ 3-4 اور دوستوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ پاگل درخت کی ڈال پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہد کی یہ باتیں سن کر میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر بلال نے کہا، یار کہیں وہ کوئی روح تو نہیں ہے؟ یہ سن کر شاہد زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، ارے یار وہ کوئی روح نہیں ہے، بلکہ کوئی گھر سے بھاگی ہوئی پاگل لڑکی ہے، روحیں تو نظر ہی نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے شاہد اڑتی ہوئی پتنگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں پھر سے عجیب سی چیخ کی آواز سنائی دی، تو میں نے فوراً سے دیوار کے نیچے اس گلی کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی کھلے بالوں والی لڑکی دکھائی دی جو کہ بھاگ کر ایک ٹوٹے دروازے میں گھس رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے بلال سے کہا، بلال وہ دیکھ، وہی لڑکی۔ یہ سنتے ہی بلال دوڑ کر میرے پاس آیا، لیکن اس وقت وہ دروازے سے اندر جا چکی تھی۔ بلال نے کہا، کہاں ہے وہ؟ میں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اس ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر گئی ہے۔ بلال نے کہا، چل اسے دیکھنے چلیں۔ میں نے کہا، یار پتہ نہیں کہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اتنے میں شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے وہ تمہیں وہاں ملے گی ہی نہیں، تو نقصان کیسے پہنچائے گی؟ یہ سنتے ہی میں شاہد سے کہنے لگا، کیا مطلب؟ وہ وہیں تو گئی ہے، ٹوٹے دروازے سے۔ شاہد نے کہا، لیکن وہ تمہیں وہاں نہیں ملے گی کیونکہ وہ ایسی جگہ پر چھپ جاتی ہے کہ کسی کو نہیں ملتی۔ میں نے بہت بار دوستوں کے ساتھ جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، پر وہ نہیں ملتی، بس اپنی مرضی سے نظر آتی ہے اور اپنی مرضی سے چھپ جاتی ہے۔ یہ سن کر بلال نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چل دانیال پھر آج ہم بھی ایک بار ٹرائی کر ہی لیتے ہیں اسے ڈھونڈنے کی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی ابھی دن کا وقت ہے، اسی لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری بات سن کر شاہد نے کہا، اچھا اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، پر وہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملے گی، اسی لیے تو یہاں کے لوگ ہم پر یقین نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد بھی ہمارے ساتھ اس گلی میں چلا گیا، لیکن اس گلی میں جاتے ہی اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا، تو میں نے شاہد سے کہا، یار پتہ نہیں اچانک میرا سر کیوں بھاری ہو رہا ہے۔ شاہد نے کہا، ہو سکتا ہے یہ گلی باقی گلیوں سے ٹھنڈی ہے، اوپر سے ہم دھوپ میں سے آئے ہیں، اسی لیے بھی سر ٹھنڈا گرم ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کرتے ہوئے اس گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ اچانک ہمیں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اسے سنتے ہی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو شاہد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے ہمیں اشارے سے چپ رہنے کا کہا اور وہیں ٹھہرنے کو کہا، تو ہم دونوں اسی گھر کے قریب رک گئے اور شاہد دبے پاؤں چلتا ہوا اس گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے مشکوک انداز میں ہماری طرف دیکھا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ دروازے میں داخل ہو گیا اور ہم دونوں اسی جگہ رک کر اسے دیکھتے رہے کہ اچانک شاہد واپس دروازے سے باہر نکلا اور اس نے خاموشی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو شاہد نے سرگوشی میں کہا، میرے ساتھ چلو، لیکن چپ ہی رہنا، وہ پاگل اندر ہی ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس دروازے سے اندر گئے تو وہاں ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اتنے میں ہمیں درختوں کے درمیان موٹی زنجیروں سے بنا پرانے زمانے کا زنگ آلود جھولا نظر آیا، جو کہ خود بخود ہی ہل رہا تھا، جیسے کہ اس پر کوئی بیٹھ کر جھول رہا ہو، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے سرگوشی میں شاہد سے کہا، یار یہ کیا چکر ہے، جھولا خود بخود کیوں ہل رہا ہے؟
شاہد نے کہا پتہ نہیں، لیکن ابھی وہ پاگل اس جھولے کے پاس ہی کھڑی تھی، اسی نے ہلایا ہوگا۔ اتنے میں بلال نے کہا اگر وہ یہاں تھی تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ شاہد نے کہا یار لگتا ہے وہ کہیں چھپ گئی ہے۔ ابھی شاہد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک جھولا خود ہی رک گیا اور ہمیں بھاری سی آواز میں پھر سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ تو ہم سبھی چونک گئے اور ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ تو شاہد نے کہا مجھے لگتا ہے یہ اسی پاگل کی آواز ہے اور کہیں آس پاس سے ہی آ رہی ہے، چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے کمروں میں دیکھنے لگا اور ہم دونوں گھر کے صحن میں ادھر ادھر جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے کہ اتنے میں اچانک ہمیں کسی نے دور سے آواز دیتے ہوئے کہا ارے تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں پھر کسی نے اونچی آواز میں کہا ارے ادھر دیکھو اوپر، یہاں دیکھو۔ یہ سنتے جیسے ہی ہم نے اوپر دیکھا تو شاہد کا بڑا بھائی ماجد اپنی چھت پر کھڑا ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے واپس آؤ۔ یہ سنتے ہی میں نے شاہد کو آواز دیتے ہوئے کہا یار ماجد بھائی بلا رہے ہیں، چلو جلدی یہاں سے باہر نکلو۔ یہ کہتے ہوئے میں اور بلال وہاں سے باہر نکلنے لگے تو شاہد بھاگتا ہوا ہم سے پہلے باہر نکل گیا اور ہمیں بھی کہنے لگا جلدی آ جاؤ ورنہ ماجد بھائی ابو کو بتا دیں گے۔ یہ سن کر ہم فوراً وہاں سے نکل کر واپس شاہد کی چھت پر چلے گئے تو ماجد بھائی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے تم لوگ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں وہاں بہت عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں؟ یہ سنتے ہی میں اور بلال حیرت انگیز نظروں سے ماجد بھائی کی طرف دیکھنے لگے تو اتنے میں شاہد نے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھائی آپ کیا ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جبکہ ہم اکثر اس گلی میں ہی کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی کوئی عجیب واقعہ نہیں ہوا۔ شاہد کی یہ بات سن کر ماجد نے کہا ارے تم تو بیچ میں نہ ہی بولو تو اچھا ہے۔ کیا چچی چچا کے ساتھ اس گلی میں ڈرامہ نہیں ہوا تھا جب انہیں وہاں کوئی ڈرونی سی عورت نظر آئی تھی؟ اور کیا اس نے انہیں دیوار سے نیچے دھکا نہیں دیا تھا جب ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی؟ یہ سن کر شاہد نے کہا ارے بھائی وہ تو بہت پرانی بات ہے اور ویسے بھی وہ رات میں وہاں گئے تھے، اسی لیے وہ کسی چیز سے ڈر گئے تھے اور ان کا دیوار سے پاؤں پھسل گیا تھا۔ لیکن ہم تو دن میں وہاں جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو آج تک اس پاگل لڑکی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ ماجد نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارتے ہوئے کہا ارے کتنی بار بتاؤں وہ کوئی پاگل لڑکی نہیں بلکہ وہ بہت خطرناک چیز ہے جو ان کھنڈرات میں یہاں سے وہاں گھومتی رہتی ہے۔ شاہد نے کہا تو بھائی پھر یہاں کے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ہے؟ ماجد نے کہا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مطابق وہاں واقعی میں کوئی نہیں رہتا اور تم ہو کہ پاگل لڑکی کہہ کر انہیں بتاتے ہو۔ ذرا سوچو جن لوگوں نے چچی چچا کی بات کا یقین نہیں کیا تھا وہ تمہاری بات کا یقین کیسے کریں گے؟ اس لیے میں تم سے بار بار کہتا ہوں وہاں مت جایا کرو۔ یہ کہتے ہوئے ماجد شاہد کو سمجھانے میں لگا ہوا تھا، جبکہ اس دوران میں اور بلال ان دونوں بھائیوں کی باتوں کو سن کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں بھائیوں میں سے صحیح کون ہے۔ اتنے میں بلال نے ماجد سے پوچھا بھائی کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ کے چچا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ماجد نے کہا دراصل میرے چچا چچی رات میں نہر کے کنارے گول گپوں کا ٹھیلا لگاتے تھے، اس وجہ سے اکثر وہ رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ تو ایک رات وہ ٹھیلا لے کر واپس گھر آ رہے تھے کہ انہیں اس بند گلی کی دیوار پر ایک خوبصورت سی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو کہ رو رہی تھی۔ تو میرے چچا نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا بی بی، تم کون ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ تو اس عورت نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں یہیں پاس میں رہتی ہوں، دراصل میرا بیٹا کہیں کھو گیا ہے، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا، اب میں اتنی رات میں اسے کہاں تلاش کروں؟ یہ کہتے ہوئے وہ عورت پھر سے رونے لگی۔ تو میرے چچا نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کس جگہ پر کھویا تھا؟ تو اس عورت نے کہا وہ کھلونے لینے کی ضد کر رہا تھا، میں نے اسے ڈانٹا تو وہ اس دیوار سے کود کر اس گلی میں گیا تھا، اس کے بعد وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں بہت پریشان ہوں، اگر میں نے اسے تلاش نہیں کیا تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے کہاں تلاش کروں، ایک تو پہلے ہی یہ گلی بہت سنسان ہے اور اوپر سے یہاں کسی گھر کی لائٹ بھی نہیں جل رہی۔
تو इस औरत की ये बात सुनकर चचा चच्ची ने इससे कहा, मोहतरमा आप परेशान ना हो, हम इसको ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। ये कहते हुए चचा ने अपने ठेले से लालटेन निकाली और इस औरत को लालटेन पकड़ाते हुए कहा, आप इसे पकड़ लें और मेरे साथ चलें, आपके बेटे को ढूंढते हैं। ये कहते हुए चचा इस औरत के साथ इसके बेटे को ढूंढने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक इस औरत ने चचा को एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है वो इस घर में गया होगा, क्योंकि वो इस तरफ ही भागा था। ये सुनकर चचा ने कहा, ठीक है चलो। और जैसे ही चचा इस घर में गए तो अचानक लालटेन की रोशनी बंद हो गई। इसी वक्त चचा ने लालटेन की तरफ देखना चाहा तो मेरे चचा हैरान हो गए, क्योंकि ना तो वहाँ लालटेन थी और ना ही वो औरत। ये देखकर चचा को झटका सा लगा और उन्होंने अंधेरे में ही इधर उधर देखते हुए कहा, अरे बीबी कहाँ हो आप? लेकिन चचा को कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक हल्की सी चांद की रोशनी में चचा को एक लंबा सा साया दिखाई दिया, जो कि चचा से कुछ ही दूर खड़ा था। इसे देखते हुए चचा ने कहा, कौन है वहाँ? तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता से चचा के करीब आने लगा और चचा इसे देखते हुए अपने कदम वापस पीछे लेने लगे। फिर अचानक उनको एक खौफनाक सी चीख की आवाज़ सुनाई दी और वो साया तेज़ी से चचा की तरफ बढ़ने लगा। तो चचा जल्दी से दौड़कर इस घर की दीवार पर चढ़े तो किसी ने चचा को पीछे से ज़ोर का धक्का दे मारा और चचा बाहर गली में गिर गए और बहुत मुश्किल से एक पाँव से लंगड़ाते हुए वहाँ से भागकर बहुत ही मुश्किल से इस बंद गली की दीवार पर चढ़े और वहाँ से बाहर अपनी गली में आए और उन्होंने शोर मचा दिया। तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने चच्ची चचा की मदद करके इन्हें घर तक पहुँचाया। इस वक्त चचा ने लोगों को वो सब बताया तो कुछ लोग वहाँ जाकर वापस आ गए और बोले, वहाँ तो कोई नहीं था। चचा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ एक औरत थी, लेकिन किसी ने भी चचा चच्ची की बात पर गौर नहीं किया और उन्होंने उनसे कहा कि ये आपका वहम है, इस बंद गली में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जबकि चचा ने बताया कि मेरी लालटेन भी इस रात गायब हो गई थी और इस रात चचा को तेज़ बुखार भी हो गया था। माजिद की ये बात सुनकर मैं और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में शाहिद ने कहा, और इस दिन के बाद माजिद भाई भी इस गली में जाने से डरने लगे। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? ये कहते हुए शाहिद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देखकर माजिद ने ना में सर हिलाते इसकी तरफ देखने लगा। फिर शाहिद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, वैसे दोस्तों जो भी माजिद भाई ने कहा वो सब सच है, लेकिन ऐसा सच जो कि सिर्फ भाई और चचा ही जानते हैं। इसलिए तो मेरे अब्बू ने भी इनकी बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि भाई के मुताबिक उन्होंने भी इस गली में तकरीबन 15 फुट लंबी अजीब सी औरत देखी थी, जो कि 8 फुट की दीवार को इस तरह फलांग कर एक घर में जा रही थी कि जैसे इसका एक पाँव घर के अंदर और दूसरा बाहर गली में ही था। और भाई के मुताबिक इसके पाँव की एड़ियाँ आगे की तरफ थीं और इसे देखकर इस दिन भाई भी बीमार हो गया था। क्यों, ऐसा ही है ना भाई? ये कहते हुए शाहिद मुस्कुराकर माजिद की तरफ देखने लगा। तो माजिद ने कहा, हाँ ये बिल्कुल सच है और मैंने अपनी आंखों से इसे देखा था। फिर इस पर कोई यकीन करे या ना करे, मुझे किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही मैंने माजिद से कहा, तो भाई फिर वो पागल लड़की कौन है और जो हमें कुछ देर पहले दिखाई दी थी? माजिद ने कहा, पहली बात तो ये है कि वो लड़की नहीं औरत है, और दूसरी बात यह है कि वो कोई पागल नहीं बल्कि शैतानी बदरू है, वरना वो दरख्तों पर क्यों सोती है और अक्सर मैंने इसे दरख्त पर बैठकर पेशाब करते हुए देखा है। ऐसा काम तो कोई शैतानी चीज़ ही कर सकती है, वरना इंसान तो ऐसा नहीं करते। अभी माजिद ये बात कर ही रहा था कि शाहिद ने उकताते हुए लहजे में कहा, अच्छा भाई अब जाने भी दो इस बात को, आप क्या इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो हमने इस गली में मैच भी खेलना है और अगर ये डर गए तो फिर इस गली में नहीं जाएंगे। ये सुनते ही माजिद ने कहा, देखो तुम लोग वहाँ पहले भी खेलते हो, तब भी मैं तुम्हें मना ही करता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। अगर किसी दिन तुम्हारा इस चीज़ से सामना हो गया तो फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें वहाँ खेलने से क्यों रोकता हूँ। ये कहते हुए माजिद छत से नीचे चला गया। इसी वक्त शाहिद ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई अगर इस चीज़ से कभी हमारा सामना हो भी गया तो वो चीज़ खुद ही पछताएगी कि इसका सामना किन लोगों से हो गया है।
یہ کہتے ہوئے شاہد ہنسنے لگا۔ تو میں نے شاہد سے کہا، یار وہ تیرے بڑے بھائی ہیں، تم ان سے ایسے بات کیوں کرتے ہو، جبکہ وہ تو تمہارے بھلے کی بات ہی کر رہے تھے۔ شاہد نے کہا، یار وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی پتہ نہیں کیوں اس گلی سے ڈرتا رہتا ہے، جبکہ ہم سارا دن اس گلی میں کھیلتے رہتے ہیں، کیونکہ نہ تو یہاں کوئی آتا جاتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ٹریفک ہوتی ہے، اور یہاں یہ بھی ڈر نہیں ہوتا کہ کسی کی کھڑکی کا شیشہ یا پھر کسی کا بلب ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے یہ گلی کرکٹ کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اوپر سے اور دانیال، تم بھی تو بہت بار ہمارے ساتھ یہاں کھیل چکے ہو، تمہیں کبھی ڈر لگا ہے؟ یہ سن کر میں نے نام میں سر ہلایا، تو اتنے میں بلال نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار مجھے بھی یہ گلی بہت اچھی لگی ہے، بہت پرسکون ہے، ورنہ باقی گلیوں میں تو کرکٹ کم اور شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہر منٹ میں کوئی نہ کوئی گزر کر ہماری کرکٹ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ یہ سن کر شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا خیال ہے چلیں کھیلنے؟ میں نے کہا، ہاں چلو، ویسے بھی یہاں چھت پر بیٹھے بیٹھے بور ہی ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد شاہد نے اپنے محلے سے 3 اور دوستوں کو بلا لیا، جو کہ کافی مسخرے سے لگ رہے تھے، اور ان کے نام بھی ان کی طرح ہی تھے۔ ان میں ایک کا نام نومی، دوسرا مٹھو اور ایک بوبی تھا، اور وہ تینوں بھی ہماری طرح ہی کرکٹ کے جنونی تھے۔ پھر ہم سب اس گلی میں کرکٹ کھیلنے لگے۔ اس دوران بار بار ہماری بال کسی نہ کسی خالی گھر میں جاتی رہی اور ہم اسے ڈھونڈ کر لے آتے۔ ہم ایسے ہی کھیلتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے کہ اس دوران اچانک ایک بڑی سی پتنگ کہیں سے کٹ کے آئی، اور وہ اسی جھولے والے گھر میں ایک درخت پر جا کر اٹک گئی، اور اسے دیکھتے ہی ہم سبھی دوست بھاگ کر اس گھر میں گھس گئے اور پتنگ کو اس درخت سے اتارنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ بہت بری طرح سے اٹکی ہوئی تھی۔ تو اتنے میں بوبی نے کہا، تم لوگ مجھے پکڑ کر تھوڑا اوپر اٹھاؤ تو میں اس درخت پر آسانی سے چڑھ سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا، ارے بوبی دھیان سے، کہیں پتنگ کے چکر میں ہاتھ پیر نہ تڑوا لینا۔ بوبی نے کہا، ارے ٹینشن مت لو، بس تم مجھے اوپر اٹھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے بوبی درخت کے تنے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو ہم سب نے اسے پکڑ کر اوپر کی طرف کیا۔ تو اس نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا اور اس کی مدد سے وہ درخت پر چڑھ گیا، پھر آہستہ آہستہ سے شاخوں پہ پاؤں رکھتا ہوا پتنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران بلال نے جھولے کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا، یار تم لوگ بوبی کو دیکھو، تب تک میں ذرا جھولا جھول لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھولے میں بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ سے جھولا جھولنے لگا۔ اس دوران ہم باقی دوست بوبی کو دیکھ رہے تھے، اور مٹھو ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ہمیں ایک خوفناک سی آواز سنائی دی، تو ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تو اتنے میں اوپر سے بوبی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ کیسی آواز تھی؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ یہ سن کر مٹھو زور زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں شاہد نے کہا، ارے مٹھو، یہ آواز تو نے نکالی تھی نا؟ مٹھو نے کہا، نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ایسی آواز نکالنے کی۔ تو اتنے میں بلال بھی مٹھو کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا، مٹھو میں نے تمہیں آواز نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ سن کر مٹھو پھر سے زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہاں یار میں نے ہی نکالی تھی، لیکن ذرا اوپر تو دیکھو، بوبی صاحب کا ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد مٹھو نے بوبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے کہیں اوپر ہی تیری پینٹ گیلی نہ ہو جائے، ذرا دھیان سے بھائی۔ یہ سنتے ہی بوبی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں اوپر سے گرنے والا تھا، دیکھ اب بھی میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، ذرا مجھے نیچے آنے دے، پھر تجھے بتاتا ہوں پینٹ کس کی گیلی ہوتی ہے، ذرا میں پتنگ اتار لوں ایک بار۔ بوبی کی یہ بات سن کر ہم سب بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ اتنے میں بوبی نے مٹھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار اب ڈرامہ مت کرنا، مجھے پتنگ اتارنے دو۔ یہ کہتے ہوئے بوبی پھر سے پتنگ کے قریب جانے لگا۔ ابھی وہ پتنگ پکڑنے ہی والا تھا کہ پھر سے ایک خوفناک سی چیخ کی آواز سنائی دی، تو سبھی دوست مٹھو کی طرف دیکھنے لگے، لیکن مٹھو اس بات سے انجان ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں بوبی نے غصے سے مٹھو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب اپنا منہ بند کر لو ورنہ میں نیچے آ کر تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ یہ سنتے ہی مٹھو حیرت انگیز نظروں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار تم سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میرا یقین کرو، اس بار یہ میں نے نہیں کیا۔
دیکھو میں تمہارے پاس ہی کھڑا ہوں۔ مٹھو کی یہ بات سن کر ہم سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر مٹھو نے یہ نہیں کیا تو پھر وہ آواز کس کی تھی۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں اچانک بلال کا جھولا تیز تیز ہلنے لگا، جیسے کہ کوئی بلال کو تیزی سے جھولا جھلا رہا ہو، جبکہ بلال گھبراتا ہوا اپنے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہم بلال کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک بوبی کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ ڈرے ہوئے انداز میں جلدی سے درخت سے نیچے اترنے لگا تو اچانک اس کا پاؤں شاخ سے پھسل گیا اور وہ باقی شاخوں سے الجھتا ہوا نیچے آ کر گر گیا اور درد سے چلانے لگا۔ ہم نے جلدی سے اسے اٹھایا تو وہ بری طرح کانپ رہا تھا، درخت کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ پھر بوبی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے درخت کے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ وہاں اوپر کوئی ڈرونی سی عورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بوبی آہستہ آہستہ سے اس طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ سنتے ہی ہم سب دوستوں نے اس کے اشارے کی جگہ پر دیکھنے شروع کر دیا، لیکن ہمیں وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ہم نے واپس بوبی کی طرف دیکھا تو اس وقت بوبی کے چہرے، گردن اور بازوؤں پر بہت سی خراشیں لگی ہوئی تھیں جن سے خون بہنے لگا تھا، لیکن شاید خوش قسمتی سے اس کی ہڈیاں فریکچر نہیں ہوئی تھیں۔ اتنے میں شاہد نے بوبی سے کہا، کون ہے وہاں؟ لیکن بوبی مسلسل ڈرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹتا ہوا کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی ڈرونی سی عورت ہے اور ساتھ والے درخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی بوبی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک پھر سے خوفناک سی چیخ سنائی دی۔ اسی دوران بلال نے چیختے ہوئے کہا، یار کوئی اس جھولے کو روکو، یہ رک نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی ہم نے بلال کی طرف دیکھا تو وہ گھبراہٹ میں ہماری طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت بلال کا جھولا بہت تیزی سے ہل رہا تھا، جس کی وجہ سے بلال اس جھولے سے اتر نہیں پا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے نومی اور میں جلدی سے بلال کی طرف بڑھنے لگے تو اچانک ہمیں بلال کے پیچھے بہت ہی خوفناک چہرے والی عورت دکھائی دی، جو کہ بلال کے جھولے کو زور زور سے دھکا دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی بڑا اور پوری طرح سے کالا تھا اور اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں سیاہ پتلیاں ہی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری کی پوری سفید لگ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی ہمیں ایک دم جھٹکا سا لگا اور ہم ڈرتے ہوئے اسی جگہ رک گئے اور فوراً ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاتھوں پیروں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ عجیب طریقے سے گھراتی ہوئی بلال کو زور زور سے جھولا جھلا رہی تھی کہ اچانک بلال نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو بلال نے ڈر کر چلتے ہوئے جھولے سے چھلانگ لگا دی، لیکن جھولا اس وقت بہت اونچا تھا تو بلال بہت بری طرح سے زمین پر آ کر گرا، جس کی وجہ سے اس کا سر زمین پر پڑے ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے بھی بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مٹھو اور شاہد نے جلدی سے بلال کو اٹھایا۔ پھر شاہد نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر اسے بلال کے سر پر باندھ دی۔ اسی وقت وہ خوفناک عورت کہیں غائب ہو گئی۔ اس دوران میں اور نومی دوڑ کر شاہد کے پاس جا کر بلال کو دیکھنے لگے تو اتنے میں درختوں کے پتوں میں عجیب سی ہلچل سنائی دی، جس کی وجہ سے درختوں کی شاخیں تیزی سے ہلنے لگیں۔ یہ دیکھتے ہوئے بوبی نے کہا، وہ آ رہی ہے، بھاگو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر بھاگ گیا تو ہم سب بھی بلال کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگے اور جیسے ہی بھاگ کر وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے اپنے پیچھے دھمک کی آواز سنائی دی تو میں نے بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تو وہی خوفناک عورت زمین پر گرا بلال کا خون اپنی لمبی سی زبان سے چاٹ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل ہی دہل گیا اور میں تیزی سے دوڑتے ہوئے سب سے آگے نکل گیا اور باہر جاتے ہی نومی نے کہا، یار وہ عورت کہاں سے آئی تھی، کتنی ڈرونی شکل کی تھی، مجھے تو اب بھی خوف آ رہا ہے۔ شاہد نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ ہم نے اتنی بھیانک چیز دیکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد کے دان بج رہے تھے کیونکہ بنا شرٹ کے اس کو شدید سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ پورے طریقے سے پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور خوف کی لہر اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں مٹھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تجھے بھی ڈر لگا نا؟
لیکن اس وقت میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ بھی بول سکوں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میری زبان ہی بند کر دی ہو، اس لیے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور تیز تیز اپنے دوستوں سے آگے چلنے لگا۔ ابھی ہم اس گلی سے نکلنے ہی والے تھے کہ ہماری نظر بوبی پر پڑی، جو کہ ماجد بھائی کو ساتھ لے کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ انہیں سامنے دیکھ کر ہمیں سکون ہو گیا اور ماجد بھائی نے پاس آ کر پوچھا، تم سب ٹھیک تو ہو؟ شاہد تمہاری شرٹ کہاں ہے؟ یہ کہتے ہوئے ماجد نے بلال کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، ارے کیا ہوا اسے؟ شاہد نے کہا، بھائی اس کے سر پر چوٹ لگ گئی ہے اور اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ سنتے ہی ماجد نے بوبی کی طرف دیکھا اور پھر واپس شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ بوبی بھی بری طرح زخمی ہے اور بلال کا بھی سر پھٹا ہوا ہے۔ شاہد نے کہا، بھائی بوبی نے آپ کو بتایا نہیں؟ ماجد نے کہا، نہیں، یہ تو بری طرح سے گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم سب لوگ مشکل میں ہو، اس لیے میں اس کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ شاہد نے کہا، بھائی بات تھوڑی عجیب ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد نے حیرت سے ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، جلدی بتاؤ مجھے۔ یہ سنتے ہی شاہد نے پہلے پلٹ کر اس گھر کی طرف دیکھا اور پھر واپس ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی گھر چل کر بتاتے ہیں۔ ماجد نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو، لیکن پہلے بلال کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد ماجد بھائی اور ہم سب بلال کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر ہم سب دوست شاہد کے گھر بیٹھ گئے تو اس کے بعد سب نے ہمارے ساتھ ہوئے اس واقعے کے بارے میں ماجد بھائی کو بتایا تو وہ شاہد کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ عورت کوئی شیطانی چیز ہے۔ شکر کرو کہ تم لوگ وہاں سے زندہ بچ کر نکل آئے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ مزید برا کر سکتی تھی۔ ایسی چیزوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ابھی ماجد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے ابو بھی وہاں آ گئے تو انہوں نے بلال کے سر پر بندھی ہوئی پٹی دیکھ کر کہا، ارے اسے کیا ہوا؟ ابھی صبح تو یہ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ پھر ماجد نے اپنے ابو کو بھی ہمارے ساتھ ہوئے اس واقعے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا، دیکھو بچوں، تم لوگ ابھی نہ سمجھ ہو، اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ جب کوئی بڑا کسی ایسی بات سے روک رہا ہو جس میں تمہیں کوئی نقصان یا کچھ بھی غلط ہو تو تمہیں اپنے بڑوں کی بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ بڑوں کا تجربہ چھوٹوں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ چھوٹوں سے زیادہ دیکھے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے چھوٹوں کے فائدے اور نقصان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ، بڑے بزرگوں اور بڑے بھائیوں کی بات کو کبھی نظر انداز نہ کیا کرو۔ یہ جو بھی ابھی ماجد نے مجھے بتایا میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میرے کزن ججی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا کیونکہ تب بہت سے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے، تو میں نے بھی اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ لیکن پھر ایک رات مجھے بھی اس قسم کی چیز اس بند گلی میں نظر آئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میری بات پر یہاں آس پاس کے لوگوں نے یقین نہیں کرنا، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن میں نے ماجد کو سمجھایا تھا کہ تم خود بھی اس جگہ جانے سے پرہیز کرو اور شاہد کو بھی وہاں کھیلنے سے روکا کرو، کیونکہ میں تو سارا دن کام پر ہوتا ہوں اور ایسے میں تم اپنے بھائی کا خیال رکھا کرو۔ لیکن شاہد نے اس کی بات نہیں مانی اور اپنے ساتھ تم لوگوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا، جس کا نتیجہ تم لوگوں کے سامنے ہے۔ انکل کی بات سنتے ہی میں نے کہا، انکل آپ ہمیں بھی بتائیں نا، آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ تو انکل نے کہا، ایک رات میں کھانا کھانے کے بعد اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی، تو میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر اچانک آواز دوبارہ سے آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ آواز اس بند گلی کی طرف سے آئی ہے، تو میں نے فوراً دیوار کے پاس جا کر اس گلی میں دیکھا تو مجھے کوئی عورت گلی میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی، جس کا قد کافی بڑا تھا اور اس کی آنکھیں رات میں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے میری طرف دیکھ لیا اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مزید غرانے لگی، اور پھر اس کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ میں اس کو نیچے دیکھنے کے بجائے بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ میرے سامنے کوئی بجلی کا بڑا سا کھمبا آ گیا
کیونکہ اس کا چہرہ بالکل ہماری چھت کے دیوار کے پاس آ گیا تھا اور وہ مجھے آنکھیں پھاڑے گھور رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پورے جسم پر خوف طاری ہو گیا۔ تو میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بھاگ کر چھت سے نیچے آ گیا، لیکن اس رات خوف سے مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور پھر میں پورے 5 روز تک بخار میں پڑا رہا، لیکن اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی بھی اسے دیکھنے کی جستجو نہیں کی، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بار تمہاری قسمت اچھی رہے۔ تو بچوں، اب دوبارہ وہاں جانے کی غلطی بھی مت کرنا، کیونکہ جیسے ہم ان چیزوں کو اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے، ویسے ہی وہ چیزیں بھی ہمیں اپنے بسیرے کی جگہ پر برداشت نہیں کرتی۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں اپنی حد میں رہنا چاہیے، اور جہاں ویران جگہ پر ایسی چیزوں کا بسیرا ہو وہاں سے کنارہ کشی ہی کرنی بہتر ہے، اور اگر اس جگہ کسی بھی وجہ سے جانا بھی پڑے تو ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ انکل کی بات سنتے ہی ہم نے جی انکل اب ہم دوبارہ کبھی اس جگہ پر نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ اس بند گلی میں کھیلنے نہیں گیا۔ دوستوں، سٹوری کیسی لگی کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور سٹوریز بائی عافیہ میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔